اپنے نوکر سے صفائی کروا رہی تھی۔ آج بھی میرا نوکر مجھے وہی قصہ سنا رہا تھا جو وہ صفائی کرتے دوران مجھے سنایا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ باجی حالات بہت خراب ہیں، آج کل تو لڑکیاں بھی چوری کر رہی ہیں۔ وہ گھر میں گھس جاتی ہیں اور ایسا بہانہ بناتی ہیں کہ ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ اپنی عزت بچانے کا بہانہ کرتی ہیں اور اس طرح شریف لوگ اس پر ترس کھا کر اسے گھر رکنے دیتے ہیں۔ مجھے اپنے نوکر کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی میں اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتی تھی تاکہ وہ اچھا سا کام کرے۔ نوکر اتنا چھوٹا نہیں تھا، 25-26 سال کا تھا، مجھ سے 1-2 سال بڑا ہی لگتا تھا، لیکن وہ مجھے باجی کہہ کر بلاتا تھا۔ میرے شوہر نے ہی میرے لیے اسے رکھا تھا تاکہ میں اسے کام کروا سکوں، جبکہ کسی لڑکی کو ملازمہ کے طور پر رکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ ایک دفعہ جیسے ہی میں نے ایک ملازمہ کو اپنے گھر کام کے لیے رکھا تو وہ کام پر کافی کم دھیان دیتی تھی اور زیادہ تر اس کا دھیان میرے شوہر اور میری باتوں پر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اسے جلدی ہی نوکری سے نکال دیا تھا۔ شوہر اس کے 1 دن بعد ہی ایک نوکر کو لے آئے تھے۔ یہ نوکر دیکھنے سے کافی شریف لگ رہا تھا اور مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ اپنے کام سے کام رکھے گا، لیکن جیسے ہی 2-3 دن گزرے تھے نوکر کھلنا شروع ہو گیا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں سنانے لگتا تھا۔ کبھی وہ ہمسائے کا قصہ سناتا تو کبھی کسی فقیر کا قصہ سناتا جو بھیس بدل کر لوگوں کے گھر چوری کرتا تھا۔ میں کافی حیران ہو جاتی تھی اور کبھی کبھی تو اس کی بات پر یقین بھی نہ کرتی تھی۔ ایک دن صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو نوکر کی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کافی حیران ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکل کر میں نے دیکھا تو نوکر باہر کسی سے کوئی بات کر رہا تھا اور باہر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ تو عورتیں تھیں جسے نوکر باہر بھیج رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا، شیدے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ کچھ نہیں باجی جی، بس ایک مانگنے والی آئی تھی اور وہ کافی شور کر رہی تھی، بار بار بیل بجا رہی تھی۔ نوکر نے یہ کہہ کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ان عورتوں کو دیکھنے کا وقت ہی نہ دیا۔ میں ان عورتوں کو نہ دیکھ سکی، لیکن یہی سمجھتی تھی کہ شاید وہ کوئی مانگنے والی تھی۔ شیدے کو میں نے کافی سمجھایا کہ جب بھی کوئی مانگنے والی آئے تو تم دروازہ کھول کر 10 یا 20 روپے اسے دے دیا کرو، اس سے کچھ نہیں جاتا۔ شیدہ کہنے لگا کہ باجی جی، یہ عورتیں کافی خطرناک ہوتی ہیں، ڈرامہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عزت محفوظ نہیں ہے، کسی نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اسی لیے انہیں پناہ چاہیے۔ نوکر کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گئی تھی۔ شیدے نے جیسے ہی سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہی ہوں تو وہ مجھے مزید کہنے لگا کہ ایسی عورتیں جب ایک دفعہ گھر کے اندر آ جائیں ہر چیز پر اپنا ڈاکہ ڈال لیتی ہیں اور چوری کر لیتی ہیں، ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر کافی حیران ہو گئی تھی۔ مجھے بھی اب اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر آئندہ سے یہ عورت آئے تو اسے بے شک گھر نہ آنے دینا۔ نوکر نے جب یہ دیکھا کہ میں راضی ہو گئی ہوں تو وہ خوش ہو گیا تھا۔ اس روز جیسے ہی بیل بجی تو میں نے دروازہ کھولا تو وہ 2 خاتون تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی تقریباً 20 سال کی تھی۔ اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، جبکہ عورت تو مکمل طور پر برقعے میں تھی۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی۔ میں نے سختی سے اس عورت کو جھڑکا اور اسے کہہ دیا کہ وہ آئندہ میرے گھر کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ عورت کہنے لگی کہ باجی جی، میری مدد کر دو، مجھے 3500 روپے دے دو، میں نے اپنی بیٹی کا چیک اپ کروانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ عورت بھی منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کی عزت داؤ پر ہے اور کوئی اس کی عزت خراب کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ بات سنی تو مجھے میرے نوکر کا خیال آیا۔ فوراً سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یہ میرے گھر آ کر چوری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے جلدی سے ہی دروازہ بند کیا اور اس معاملے کو رفع دفع کیا۔ مجھے امید تھی کہ اب وہ عورت دوبارہ میرے گھر کبھی نہیں آئے گی۔ میں اس معاملے کو بھلا چکی تھی۔ ایک رات شوہر کہنے لگا کہ ہمارا جو اوپر والا پورشن ہے اسے کرائے پر چڑھانا چاہیے۔ شوہر کی بات سن کر میں بھی شوہر کی بات مان گئی تھی، جبکہ نوکر ہماری بات کافی غور سے سن رہا تھا۔ ہمارا کرایہ مہنگا تھا، اسی لیے میں نے شوہر کو کہا کہ ہمیں کرایہ کم رکھنا چاہیے تاکہ وہ مکان ایسے ہی کوئی آرام سے لے لے۔ شوہر نے اس کا کرایہ کم رکھ دیا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی بیل بجی، نوکر نے مجھے آ کر بتایا کہ وہی عورتیں دوبارہ باہر کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ان کی عزت بچا لیں۔ یہ سن کر میں آگ بگولا ہو گئی تھی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے یہ ساری بات اپنے شوہر کو بتا دی تھی۔ میرے شوہر کافی تحمل اور صبر والے انسان تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اگر وہ عورتیں عزت مانگ رہی ہیں تو کیوں نہ ہم اوپر والے گھر میں اس عورت کو رہنے کی اجازت دے دیں، وہ عورت ہمیں کرایہ دیتی رہے گی تو ہمیں بھی منظور ہوگا۔ ان کی بات سنی تو میں بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ اگلے دن جیسے ہی بیل بجی، عورت دوبارہ سے ہاتھ پھیلانے لگی اور کہنے لگی کہ اس کی بیٹی کی عزت داؤ پر لگی ہے، میں اس کی بیٹی کی عزت بچا لوں۔ میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ میں کافی ڈر رہی تھی کیونکہ نوکر کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی، لیکن شوہر نے مجھے حوصلہ دیا تھا، اسی لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ان عورتوں کو اندر لے آئی اور اوپر والا پورشن دکھایا۔ وہ عورت بھی دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اسے منظور ہے۔
وہ ہر مہینے اتنا کرایہ دے دیا کرے گی۔ میری نظر اس کی بیٹی پر گئی۔ کافی خوبصورت تھی، اس کے نین نقش کافی حسین تھے، وہ بہت پرکشش تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کی گردن پر گئی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس طرح میری نظر اس کے ہاتھوں پر گئی، عجیب عجیب سے نیل پڑے ہوئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا، پر میرا نوکر یہ دیکھ کر کافی حیران ہو گیا تھا اور اب ہمیشہ ہی مجھ سے یہی بات کرتا کہ باجی جی، اگر کل کو اس عورت نے کچھ کر دیا اور میرا کوئی نقصان کر دیا تو پھر ہمارے پاس تو پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ شیدے کی بات سن کر میں نے شیدے کو کہا کہ وہ عورت بالکل ٹھیک کہتی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، کیونکہ میں نے اس کی بیٹی کے ہاتھوں اور گردن پر وہ نشان دیکھے ہیں۔ نوکر کا تو رنگ اڑ چکا تھا۔ کچھ دن بعد میری اس عورت سے کافی اچھی بننے لگی تھی۔ عورت مجھے بتاتی تھی کہ کوئی آتا تھا اور اس کی جھونپڑی میں اس کی بیٹی کو نشانہ بناتا تھا، وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ انسان واپس چلا جاتا تھا اور اس کی بیٹی بے ہوش پڑی رہتی تھی۔ یہ سن کر تو میرے بھی آنسو نکلنے لگے تھے۔ مجھے کافی ترس آ رہا تھا۔ اب میں خود کو بھی ملامت کرتی تھی کہ میں نے اس عورت کو شیدے کی باتوں میں آ کر شروع میں اسے ڈانٹ دیا تھا اور گھر میں نہیں آنے دیتی تھی۔ اب جب بھی شیدہ مجھے عورت کے خلاف کرتا تو میں شیدے کو جھڑک دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ وہ عورت ایسی نہیں ہے، جبکہ شیدہ کہتا تھا کہ باجی جی آپ کو کچھ نہیں پتا، کیا پتا اس لڑکی نے وہ نشان نکلی اپنے جسم پر لگائے ہوں تاکہ کوئی بھی دیکھے تو وہ اس پر ترس کھا لے۔ میں اس کی بات پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی شیدے کی بات مان کر دیکھ لیا تھا اور اب مجھے یہی لگتا تھا کہ کوئی اتنا نہیں گر سکتا کہ یہ سب کرے۔ لیکن ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے اس عورت کو گھر سے باہر نکالنا پڑا۔ میری شادی کی سالگرہ تھی، شوہر نے مجھے بہت اچھا سرپرائز دیا تھا۔ میں کافی خوش تھی۔ پہلی دفعہ میرے شوہر نے مجھے ہیرے کا ہار تحفے میں دیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ جائے گی، لیکن شوہر بار بار مجھے تسلی دیتا تھا۔ ایک شیدہ کہنے لگا کہ باجی جی اپنے اس ہار کی حفاظت کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ عورت اس ہیرے کے ہار کو چرا کر بھاگ جائے۔ مجھے بھی عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے اور میں خود کو کوستی تھی کہ مجھے اس عورت کو نہیں بتانا چاہیے تھا کہ میرے شوہر نے مجھے ہیرے کا ہار تحفے میں دیا ہے۔ اچانک ہی اس رات نوکر مجھے جگانے لگا، کہنے لگا باجی جی اٹھیں، میں نے کسی کو گھر میں آتے اور پھر گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ شیدے کا سارا شک اس عورت پر جا رہا تھا۔ شیدے کو اچانک ہی میرے ہیرے کے ہار کا خیال آیا تو کہنے لگا کہ باجی جی اپنا ہار چیک کریں کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ جیسے ہی میں نے ہار دیکھا تو وہ ہار اس جگہ پر موجود ہی نہیں تھا، وہ ہار تو غائب تھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ شیدہ کہنے لگا کہ باجی جی میں کہتا تھا کہ اس عورت پر کبھی یقین نہ کریں، اب وہ ہار اس عورت کے گھر میں ہی ہوگا۔ میں نے بھی سارا گھر چھان مارا تھا لیکن ہار کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ نوکر کہنے لگا باجی جی ہمیں اوپر جا کر اس عورت کے گھر کی بھی تلاشی لینی چاہیے۔ میں نے بھی شیدے کی بات مان لی اور ہم دونوں اوپر چلے گئے۔ وہ دونوں ماں بیٹی سونے میں مصروف تھیں، لیکن جیسے ہی ہم دونوں کو پریشان دیکھا تو وہ لوگ بھی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان دونوں کو کہہ دیا کہ میرا ہار گما ہے۔ نوکر نے ان دونوں کے گھر کی تلاشی لی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس نے تو ہار بالکل نہیں چرایا۔ میں نے بھی اس عورت کو کہہ دیا کہ تسلی رکھیں، اگر ہار نہیں چرایا ہے تو ہار نہیں ملے گا۔ نوکر ہر طرف تلاشی لینے لگا۔ اچانک نوکر کے ہاتھ میں وہ ہیرے کا ہار تھا، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی، یعنی کہ وہ ہار اس عورت نے چرایا تھا۔ نوکر کہنے لگا کہ دیکھا باجی جی، میں کہتا تھا نا کہ عورت ہی بھیدی اور چورنی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت ہار دیکھنے لگی تو وہ چلانے لگی اور چیخنے لگی، کہنے لگی کہ اس نے تو وہ چوری نہیں کی۔ مجھ سے تو اب کچھ اور برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس عورت کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور اس کی بیٹی کو بھی ساتھ ساتھ۔ اس نوکر نے دھکے دینا شروع کر دیے۔ عورت مجھ سے التجا کرنے لگی کہ باجی جی ہمیں گھر میں رہنے دو، میری بیٹی کی عزت باہر محفوظ نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا سارا سامان سڑک پر پھینک دیا تھا۔ میرے سر پر غصہ سوار تھا۔ وہ عورت تنگ آ گئی تھی اور کہنے لگی کہ دیکھنا باجی جی تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، تمہارے ساتھ بھی وہی سب ہوگا جو میری بیٹی کے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے مجھے جیسے ہی یہ بد دعا دی تو میری تو روح کانپنے لگ گئی، لیکن میں جانتی تھی کہ جو لوگ غلط ہوں ان کی بد دعا رنگ نہیں لاتی، اور مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ عورت تو غلط ہے۔ میرا نوکر کافی خوش ہونے لگا۔ میں نے اپنے نوکر کو بھی شاباش دی تھی کیونکہ اسی نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو میرا دماغ اتنا کام ہی نہ کرتا اور میں ہار کو یاد کرتے کرتے روتی رہتی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تھا اس وقت شوہر گھر پر موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی شوہر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ عورت چورنی تھی اور وہ فراڈی تھی، تو شوہر بھی کافی حیران ہونے لگا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آخر میں نے ساری جانچ پڑتال تو کی تھی نا۔ میں نے شوہر کو یقین دلایا کہ میں نے شیدے کے ساتھ جا کر سارے گھر کی تلاشی لی تھی۔ شوہر کہنے لگا کیا پتہ شیدے نے ہی وہ ہار چرایا ہو۔
इस बात पर मैं काफ़ी हैरान होने लगी और शीदे की साइड लेने लगी कि शीदे पर तो मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। मेरा शौहर भी काफ़ी हैरान हुआ। अचानक एक रात मैं सोई हुई थी, मुझे अजीब सा ख्वाब आ रहा था, जैसे मैं किसी सड़क पर भाग रही हूँ। वो ख्वाब इतना खौफनाक था कि मेरी आंख खुल गई थी। मेरे शौहर भी मुझे देखकर हैरान हो गया। मेरा चेहरा पसीने से तर था। अचानक ही औरत का ख्याल जिसने मुझे बद्दुआ दी थी। शौहर कहने लगा कि मैं ठीक तो हूँ। मैंने शौहर को यकीन दिलाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ और दोबारा सो गई। लेकिन मुझे नींद कहाँ आनी थी। 3 दिन ऐसे ही गुजरे थे। मैं काफ़ी डर जाती थी। शौहर अब जब भी बाहर जाता था तो मैं उसे ये कह देती थी कि शीदे को बुला दें ताकि कोई तो मेरे पास मौजूद हो, वरना मैं अकेले घर में रहकर डर जाती थी। शौहर ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी क्योंकि शौहर रोज़ रात को घर से बाहर होते थे। उनकी मीटिंग देर रात तक चलती रहती थी। शीदे पर मैं भरोसा करती थी। वो भी मुझसे कहता था कि बाजी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक रात शौहर का मैसेज आया कि वो रात को नहीं आएंगे। यही सोचकर मैं शीदे को मैंने अपने घर बुला लिया। वो मेरे रूम के साथ बने उसी रूम में सो जाता था। मैंने जल्दी से मेन दरवाजे को अंदर से ताला लगा लिया। मेरे शौहर के पास चाबी थी, अगर उन्हें आना होता तो वो आ सकते थे। मैं खुद अपने रूम में जाकर सो गई थी। लेकिन रात को जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे रूम में कोई मौजूद हो। मैं शौहर समझकर खुद को तसल्ली देने लगी, लेकिन मुझे अजीब एहसास हुआ, जिसके तहत मैं उठकर देखने लगी और मैंने लैंप जलाया। लेकिन जैसे ही अपने नौकर को देखा तो मेरी तो रूह फना हो चुकी थी। नौकर ने जैसे ही मुझे उठते हुए देखा तो फौरन पीछे हट गया था और कहने लगा, बाजी जी मैं तो आपको देखने आया था कि आप ठीक से सो रही हैं या नहीं। मैं अपने नौकर के इरादे को समझ गई थी। वो जितना पास आ रहा था उसका इरादा कुछ और ही था। मुझे काफ़ी खौफ महसूस होने लगा था। मैंने नौकर को एक थप्पड़ मारा। इतने में मेरे रूम का दरवाज़ा खुला। मेरे शौहर अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे नौकर के साथ देखा तो वो सब कुछ गलत समझ रहे थे। एकदम नौकर कहने लगा, बाजी जी आप मेरे साथ क्या कर रही हैं, आप शादीशुदा हैं। नौकर को भिनक हो गई थी कि मेरा शौहर पीछे मौजूद है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा था। वो मुझे फंसाना चाहता था। मुझे एक के बाद एक झटका लग रहा था। मेरे शौहर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने धक्के देकर नौकर को घर से बाहर निकाल दिया था, जबकि अब वो मुझ पर शक कर रहे थे। वो कहने लगे थे, तुम जैसी औरत को मैं 1 मिनट भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनकर ही मेरे होश उड़ गए थे। मैं उसे यकीन दिलाने लगी कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, जबकि वो नौकर ही मेरे रूम में आया था। लेकिन मेरे शौहर को मुझ पर कोई यकीन नहीं था। मेरा शौहर घर से बाहर चला गया। मुझे काफ़ी दुख था कि मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं है। मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद ही यकीन पर होती है। मैं काफ़ी टूट चुकी थी, लेकिन बार बार मुझे उस औरत का ख्याल आता था जिसने मुझसे कहा था कि मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं रहेगी। मुझे उस औरत की बद्दुआ लग गई थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये नौकर ही सारे फसाद की जड़ था। अगली सुबह मैं घर से बाहर निकल गई थी। मुझे उस औरत की तलाश थी। मैं उससे सब कुछ पूछना चाहती थी। अब मैं रात दिन बाहर ही घूमती रहती थी। मेरे शौहर को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। इस घर में रहकर मुझे कोफ्त होती थी। मैं सड़क पर फिरती रहती थी। अचानक ही रात का वक्त था। मैं घर से काफ़ी दूर आ गई थी। मुझे वापसी का रास्ता भूल गया था। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थी। मोबाइल भी नहीं था। दूर ही थोड़ी सी आबादी थी जिसमें झोंपड़ियों में लोग रह रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे उन आबादी के अंदर जाना चाहिए, शायद ही कोई मुझ पर तरस खाकर मुझे रहने के लिए छत तो दे दे। ये सोचकर मैं वहाँ चली गई। वो लोग काफ़ी गरीब थे। वही लोग थे जो दिन में उठकर लोगों के घर जाकर मांगते थे। एक झोंपड़ी से जैसे ही मैं गुजरी तो मुझे वहाँ से अजीब सी आवाज़ आने लगी, कोई लड़की किसी से अपनी जान बचा रही हो। मैंने जैसे ही देखा तो मैं उस जगह की तरफ जाने लगी। वो औरत फरियाद कर रही थी कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन उस इंसान पर तो वहशत सवार थी। ये देखते साथ ही मुझे काफ़ी गुस्सा आया था और मैंने एकदम ही उस शख्स को पीछे से पकड़कर धकेला था। उसने अपना चेहरा उस काले मास्क के ज़रिए छुपाया हुआ था। जैसे ही उसका चेहरा देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा नौकर था और अब कहीं भाग चुका था। लेकिन मेरी नज़र जैसे ही झोंपड़ी के अंदर उन दोनों पर पड़ी तो वो वही औरत थी। मैं तो फ़ौरन उस औरत के कदमों में गिर गई थी। मैं कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई थी, वो मुझे माफ़ कर दे। उसने जो अपनी बद्दुआ ली थी वो वापस ले ले। वो मुझे दुआ दे, मुझे दुआ की ज़रूरत है। मुझे सच पता चल गया है, मेरा नौकर ही गद्दार निकला। वो औरत मेरी हालत समझ गई थी। कहाँ मैं उस घर की मालकन थी, अब कहाँ मैं आम से कपड़ों में उसके सामने मौजूद थी। उसके कदमों में गिरी हुई थी और भीख मांग रही थी कि वो मुझे माफ़ कर दे। उस औरत को मुझ पर तरस आ गया था। वो जल्दी से ही पास पड़े पानी के जग के पास गई और जग से पानी उंडेल कर मुझे साफ़ करने लगी। वो मेरे हाथ पांव धोने लगी थी जो मिट्टी से काफ़ी गंदे हो गए थे। ये देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। औरत मुझसे कहने लगी कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। मैंने उसे कहा कि मैं किस घर जाऊँ।
میرے شوہر نے تو مجھ پر شک کیا ہے اور اب تو وہ گھر ہی نہیں آتا۔ عورت کو جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو وہ عورت بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس عورت کی شرط سننے سے پہلے ہی میں نے اس کی شرطیں مان لی اور کہنے لگی کہ بس وہ کسی طریقے سے میرے شوہر کو میرے پاس دوبارہ واپس لے آئے۔ عورت کہنے لگی کہ تم مجھے اپنے شوہر کے پاس آفس میں لے کر جاؤ، میں اسے تمہاری بے گناہی کا ثبوت دوں گی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسی وقت ہی اس عورت کو اپنے شوہر کے آفس لے گئی۔ میرے شوہر میٹنگ میں مصروف تھے، وہ مجھ سے ناراض تو تھے لیکن انہیں میری فکر تھی۔ تبھی دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے۔ میرے ساتھ اس عورت کو دیکھ کر وہ چونک گئے تھے۔ اپنے شوہر کو کہا کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے گواہ کو اپنے ساتھ لائی ہوں، آپ کو میری بات پر یقین آ جائے۔ وہ نوکر غلط تھا۔ اس عورت نے جیسے ہی کچھ تصویریں شوہر کو دکھائیں تو شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں بہت خوش ہو گئی کہ میرے شوہر دوبارہ سے میرے پاس آ گئے ہیں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ میں نے اس عورت کو کافی شکریہ ادا کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس عورت کی ہر خواہش پوری کر دوں۔ سب سے پہلے تو میں نے اس کے لیے ایک اچھا سا مکان خریدا تھا۔ وہ ماں بیٹی اس مکان میں رہنے لگے تھے۔ ایک دو دن بعد میں اس کے گھر کا چکر لگا لیتی تھی، لیکن وہ عورت کافی پریشان ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کون شادی کرے گا۔ ایسا لگتا تھا کہ عورت کی مدد کر کے بھی میں اپنی غلطی کا مداوع نہیں کر پا رہی۔ اچانک ہی مجھے یاد آیا کہ اس عورت نے تو کہا تھا کہ وہ ایک شرط پر میرے شوہر کو میری بے گناہی کا ثبوت دکھائے گی۔ جیسے ہی مجھے وہ شرط یاد آئی تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اس کی کیا شرط ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت مسکرا دی اور کہنے لگی کہ تم سے وہ شرط پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اپنی بات سے پھر نہیں سکتی، میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شرط پوری کروں گی، اب وہ شرط بتائے۔ عورت کہنے لگی کہ میں تم سے تمہاری جان کا ٹکڑا مانگوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ مجھے اس عورت کی ڈھکی چھپی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ تم صاف صاف مانگو جو تم مانگنا چاہتی ہو۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی میری سوکن بن جائے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری پوری جان ہی مانگ لی ہو۔ وہ تو جان کے ٹکڑے کی بات کر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں اس بات سے راضی ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کو کیسے مناتی؟ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے سے جتنا بھی ناراض ہو جائے وہ کبھی بھی مجھے اس طرح کا دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اس دن کے بعد اب میں اپنے شوہر سے خواہ مخواہ ناراض ہو جاتی تاکہ وہ مجھ سے دوسری شادی کی بات کرے، پر میرے شوہر کا تو الٹا مجھ سے معافی مانگتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ میں ان کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تو شوہر حیران ہو گیا تھا، کہنے لگا کہ تم ہوش میں تو ہو؟ میں نے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ اس عورت کی جو بیٹی ہے میں چاہتی ہوں کہ اس کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، اور اس کی زندگی تبھی بچے گی جب وہ کسی کی حفاظت میں آ جائے گی، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی آپ سے ہو جائے۔ جیسے ہی شوہر نے یہ بات سنی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن میں نے شوہر کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یہ شادی نہیں کریں گے تو میں بھی انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ شوہر کہنے لگے تھے کہ آخر مجھے یہ ہو کیا گیا ہے؟ وہ اس عورت کو برا سمجھ رہے تھے اور کہنے لگے تھے کہ تمہیں اس عورت نے ہی یہ سب کرنے کا کہا ہے نا؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر کو احساس دلاتی رہی کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس کی عزت کسی نے بار بار برباد کی تھی۔ وہ لڑکی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی تھی، وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ اگر میرے شوہر اسے عزت دے دیں گے تو اس پر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اور اب تو میں خود ان کی شادی کروا رہی تھی، پھر انہیں کیا مسئلہ تھا؟ میرے شوہر نے جیسے ہی میری باتیں سنی تو کچھ دیر بعد وہ شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ میرا دل زخمی تھا، پر مجھے یہ سب کرنا تھا۔ اس رات میں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، لیکن اتنے بڑے امتحان میں مجھے نہ ڈالے۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید کوئی طریقہ ہو جس سے میرا شوہر صرف میرا ہی رہے۔ میں اپنے شوہر کو بانٹنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میرے شوہر شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اس بات کی خبر میں نے اس عورت کو دینی تھی۔ کچھ دن بعد ہی میں اس عورت کے گھر چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں اس عورت کے گھر گئی تو وہ عورت تو کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی، مجھے اس کی بیٹی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شیدہ دوبارہ آیا تھا۔ وہ عورت کافی رو رہی تھی اور میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ پوچھا کہ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ جب وہ کہنے لگی کہ میری بیٹی قبرستان میں ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ 2-3 دن پہلے ہی مجھ سے پانی مانگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں اسے پانی دینے گئی تو وہ بے جان سی ہو گئی تھی۔ مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا۔ اس عورت کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ میرے شوہر نے شیدے کو تلاش کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، لیکن شیدہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔
اور وہ بھی کافی پریشان تھا کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد ہی ایک رپورٹ ملی جس میں شیدے کے بارے میں ایک بیان دیا گیا تھا کہ اس نے اس لڑکی کہ جتنی اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ سن کر مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایسے برے انسان کو اپنے گھر میں ایک نوکر بنا کر رکھتی تھی اور اس پر یقین بھی کر چکی تھی۔ مجھے کافی تسلی تھی کہ اب میری زندگی سنور گئی تھی، لیکن میں اس عورت کا سوچ کر ابھی بھی حیران ہوتی تھی۔ میں چاہ کر بھی اسے وہ خوشی نہیں دے سکی تھی، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس عورت کو میں اپنی ساری خوشیوں میں شریک کروں گی۔ وہ عورت اب میرے گھر کا ہی ایک فرد بن گئی تھی۔ وہ میری کافی شکر گزار تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دعاؤں کا پھل اللہ نے مجھے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔ میں نے یہ بات سیکھ لی تھی کہ اگر ایک انسان اپنی مجبوری بیان کر رہا ہے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شاید وہ انسان سچ بول رہا ہو۔